دوستو آج ہم خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ اور سب سے بڑے شہر پشاور کی سیر کے ساتھ ساتھ انتہائی مفید معلومات بھی شیئر کریں گے۔ یہ ہماری سیریز پاکستان کے مشہور شہر کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے دی سٹی آف پائنز یعنی ایبٹ آباد پر ڈسکشن کی تھی، جسے آپ لوگوں نے میری امیدوں سے زیادہ سراہا تھا، جس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو پاکستان کے کس شہر پر بناؤں۔ جس شہر سے متعلق زیادہ کامنٹس ہوں گے میں اس شہر پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر آؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ کا آفیشیل چینل۔ دوستو پشاور پاکستان کا ایک قدیم شہر اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے۔ یہ شہر درہ خیبر کے مشرقی سرے پر موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد، جسے ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے، پشاور سے صرف 53 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کے اہم ترین راستوں پر واقع یہ شہر خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں کی ثقافت اپنے اندر طرح طرح کی رعنائیں سموئے ہوئے ہے۔ پشاور کو کئی مشہور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہاں پر موجود مختلف باغات، نرسریوں اور انواع و اقسام کے پھولوں کی وجہ سے اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور کو مردوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایشیا کا ایمسٹرڈم بھی پشاور کو ہی کہا جاتا ہے۔ پشاور شہر 485 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کی اوسط بلندی 1178 فٹ ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 19,70,000 کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پشاور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور پاکستان کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے۔ پشاور شہر کے نام پر شروع سے ہی بڑی دلچسپ بحث چلی آ رہی ہے۔ ایک نظریے کے مطابق اس شہر کی ابتدائی آبادی کے وقت اس کا نام پرش پورہ تھا، جو بگڑ کر پشاور ہو گیا۔ پرش پورہ دراصل سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی مردوں کا شہر ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے ایک مورخ نے اس کے 2 نام پراشاور اور پشاور تحریر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے خود ہی اس کا نام پشاور رکھا تھا۔ دوستو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ پشاور پاکستان کے اندر ایک اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور گندھار آرٹ کا مرکز ہے۔ طالبان شدت پسندوں کا نشانہ ہونے کی وجہ سے یہاں پشتون تعمیرات کو بڑا نقصان پہنچا ہے، حتیٰ کہ پشتون شاعر رحمان بابا کے مزار کو 2009 میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پشاور درہ خیبر کے مشرقی سرے پر واقع سطح مرتفع ایران کا حصہ ہے۔ پشاور کے میدان میں داخل ہوتے ہوئے دریائے کابل کئی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، جن میں سے 2 زیادہ بڑی ہیں۔ مشرق کو جانے والی شاخ اویزئی دریا کہلاتی ہے، جو 4 سدہ کو جاتی ہے، اور شاہ عالم شاخ آگے جا کر دریائے نگومن میں مل جاتی ہے۔ اگر ہم پشاور کے موسم کی بات کریں تو پشاور میں گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور اوسط درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری تک گرتا ہے۔ ایک ریکارڈ کے مطابق 1995 میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 18 جون کو 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 جنوری 1970 میں -3.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پشاور مونسون علاقے میں نہیں آتا، لیکن یہاں فروری اور اپریل میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ گرمیوں کی نسبت سردیوں میں پڑنے والی بارش کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وادی پشاور تقریباً گول ہے اور دریائے سندھ سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے شمال میں ایک پہاڑی سلسلہ اسے سوات سے الگ کرتا ہے۔ شمال مغرب میں خیبر کے سنگلاخ پہاڑ واقع ہیں اور جنوب میں سفید کوہ کی شاخ شروع ہوتی ہے، جو پشاور کو کوہاٹ سے الگ کرتی ہے۔ کوہ لکا، جس کی بلندی 6600 فٹ ہے، جو کہ خیبر ایجنسی میں واقع ہے، پشاور سے 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ پشاور کی آبادی کا 98.5% مسلمان ہے، جبکہ مسیحی برادری یہاں کا دوسرا بڑا مذہبی گروہ ہے۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے زیادہ تعداد پشاور میں ہی تھی، جو خود کو پشتون کہلواتے اور مادری زبان ہند کو بولا کرتے تھے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر پشاور میں ہی واقع ہیں اور سیاسی لحاظ سے بھی پشاور بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ضلع پشاور سے صوبائی اسمبلی کے لیے 11 حلقے ہیں، جہاں عوام الناس اپنی پسند کا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہے۔
1947 میں آزادی کے بعد صوبہ سرحد کو 2 ڈویژنز میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جن میں ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن اور پشاور شامل تھے۔ 1976 تک پشاور ڈویژن میں ہزارہ اور کوہاٹ کے اضلاع بھی شامل تھے، جو بعد میں ڈویژن قرار دے دیے گئے۔ اب پشاور ڈویژن میں ضلع چارسدہ، ضلع نوشہرہ اور ضلع پشاور شامل ہیں۔ اس ضلع میں زیادہ تر پشتو، ہندکو اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پشاوری چپل ایک خاص قسم کی چپل ہے جو زیادہ تر پاکستان کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ چپل شلوار قمیض کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اور ہر تہوار اور تقریب میں پشاوری چپل کو بڑا مقبول سمجھا جاتا ہے۔ 2014 میں پشاوری چپل انٹرنیشنل لیول پر فیشن کی ایک علامت بن گئی تھی۔ برطانوی فیشن ڈیزائنر پاؤل سمتھ نے پشاوری چپل کا ڈیزائن نقل کر کے چپل بنائے اور 50,000 روپے کا ایک جوڑا فروخت کیا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس ڈیزائنر کے خلاف شکایت کی کہ پاؤل سمتھ نے پاکستانی ڈیزائن کی نقل کی ہے اور نام بدل دیا ہے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں پاؤل سمتھ نے اپنی ویب سائٹ پر اس چپل کی خصوصیات میں ایک لائن شامل کر دی کہ یہ چپل پشاوری چپل سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ قدیم پشاور کے آثار مختلف وجوہات کی بنا پر کافی حد تک مفقود ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی پرانی عمارات سیٹھی محلہ، مسجد محبت خان، کوئلہ محسن خان، چوک یادگار اور قصہ خوانی بازار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ قصہ خوانی بازار پشاور کا ایک مشہور تاریخی بازار ہے۔ اس بازار کا نام دراصل یہاں کے روایتی قہوہ خانوں، تکہ کباب، چپلی کباب اور خشک میوہ جات کی دکانوں کے ساتھ جڑی تجارت سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے تاجر، قافلے اور فوجی ان مہمان خانوں میں قیام کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں کے حالات ایک کہانی کی شکل میں بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں کے قصہ گو پورے علاقہ میں مشہور و معروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بازار کو آج تک قصہ خوانی بازار بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹھی محلہ قدیم پشاور کے مرکز میں واقع ہے، جو وسطی ایشیائی طرز تعمیر کے گھروں کے لیے بہت مشہور ہے۔ محلہ میں سیٹھی خاندان کے 7 مکانات موجود ہیں جو فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ درہ خیبر وسط ایشیا اور بر صغیر کے درمیان تجارت کا سب سے اہم راستہ رہا ہے، جس وجہ سے پشاور کو تجارتی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ درہ خیبر پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر پشاور سے 37 میل طویل اونچے نیچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک درہ ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تاریخ میں بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بر صغیر میں شمال مغرب سے جتنے بھی فاتح آئے تھے وہ اسی راستے سے ہو کر یہاں پر پہنچے تھے۔ درہ خیبر جمرود سے شروع ہو کر تورخم تک پہنچتا ہے، جو کہ پاک افغان سرحد کی آخری چوکی ہے۔ جمرود روڈ پر واقع پشاور کی صنعتی اسٹیٹ 860 ایکڑ پر مشتمل ہے، جو 1960 سے پشاور کا صنعتی علاقہ کہلاتا ہے۔ حیات آباد میں 600 سے زائد فیکٹریاں موجود ہیں، جو علاقے کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پشاور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جس کا نام باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو کہ پاکستان کا چوتھا مصروف ترین ہوائی اڈہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ہوائی اڈے کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کے رن وے کے ایک حصے پر ریل کی پٹڑی گزرتی ہے، جو لنڈی کوتل تک جاتی ہے اور خیبر ٹرین سفاری کے استعمال میں ہے۔ یہ ایئرپورٹ پشاور کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور دارالحکومت سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ گاڑی پر یہ سفر 2 گھنٹے میں آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کے علاوہ پشاور میں چھاونی ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے، جو کراچی پشاور سینٹرل ریلوے لائن پر واقع ہے اور شہر کا مرکزی اور پاکستان ریلوے کا ایک اہم ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں چلنے والی ٹرینز میں عوام ایکسپریس، خوشحال خان خٹک ایکسپریس اور خیبر شامل ہیں۔ اس اسٹیشن سے ریل گاڑیاں پاکستان کے مختلف بڑے شہروں کو جاتی ہیں۔ پشاور میں دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن پشاور سٹی ریلوے اسٹیشن ہے۔ ضلع پشاور میں کچھ مشہور شاہراہیں، جن میں جی ٹی روڈ، شاہراہ کراکرم، نیشنل شاہراہ یا انڈس ہائی وے، پشاور رنگ روڈ اور پشاور M1 موٹر وے شامل ہیں۔ پشاور میں بہت سے مشہور تعلیمی مراکز موجود ہیں، جن میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے پشاور یونیورسٹی 1950 میں قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ ایڈورڈز کالج اس صوبے کا قدیم ترین کالج مانا جاتا ہے۔
ان اداروں کے علاوہ اباسین یونیورسٹی، سٹی یونیورسٹی، فرنٹیئر وومن یونیورسٹی، گندھارا یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی، فاسٹ یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی، UET، سرحد یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی اور پریسٹن یونیورسٹی پشاور شہر کے نمایاں تعلیمی مراکز میں شامل ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کی بات کریں تو ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں ٹیسٹ کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے۔ دیگر میدانوں میں پشاور کلب گراؤنڈ اور قیوم اسٹیڈیم شامل ہیں۔ پشاور کی مقامی کرکٹ ٹیم پشاور پینتھر ہے، جبکہ PSL میں کھیلنے والی ٹیم پشاور زلمی ہے، جس کے کپتان ویسٹ انڈیز کے معروف کھلاڑی ڈیرن سمی ہیں اور یہ ٹیم ہائر پاکستان کی ملکیت ہے۔ فیلڈ ہاکی اور اسکواش کے کھیل بھی پشاور میں بہت مقبول ہیں۔ گولف کورس پشاور پاکستان کا ایک بڑا گولف پوائنٹ ہے۔ یہ کورس پاک فضائیہ کے زیر انتظام ہے، جو کہ برطانوی راج میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اگر ہم پشاور میں پیدا ہو کر پوری دنیا میں نام کمانے والی شخصیات کی بات کریں تو ان میں دلیپ کمار، پطرس بخاری، امجد خان، یونس خان، سردار عبدالرب نشتر، شاہد آفریدی، جنرل یحییٰ خان، بدر منیر، راج کپور، ونود کھنہ، عمر گل، رحمان بابا، یاسر حمید اور بشیر بلور کے نام قابل ذکر ہیں۔ دنیا میں بے شمار شہروں کے جڑواں شہر بھی کہیں نہ کہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ پشاور کے 3 جڑواں شہر ہیں، جن میں چین کا ارمچی شہر، انڈونیشیا کا مقاصر اور یمن کا صنعاء شہر شامل ہیں۔